غور سے توجہ سے میری بات سنیں. اللہ کریم نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا. اور پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے ایک فارمولہ بیان کیا ہے، ایک قاعدہ کلیہ بتایا ہے کہ شب قدر جو ہے لیلۃ القدر کی رات 27ویں شب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سورہ پاک میں لیلۃ القدر کا جو حرف ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے، اور آپ یہاں سے فارغ ہو کر لیلۃ القدر کے جو حرف ہیں وہ گنتی کر لیں، 9 بنتے ہیں. 3 مرتبہ آیا، 9 کتنے ہوئے جی؟ 9 پھر 9 27. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کے جو حرف 3 مرتبہ آئے ہیں اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اس سے مراد رمضان المبارک کی 27ویں شب بنتی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے. میرا رب فرماتا ہے کہ لوگوں تم کیا جانو وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. پھر فرمایا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی وہ رات ہے خیر من 1000 شہر، جو اس ایک رات کو ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کی خاطر جاگ لے، عبادت کر لے، قیام کر لے، ذکر و اذکار کر لے، استغفار کر لے، توبہ کر لے، بخشش کی طلب کر لے، میرا رب فرماتا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ 1000 ماہ کی اس نے عبادت کر لی ہے. اور پھر فرمایا خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں. والروح سے مراد ایک ایسا فرشتہ ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب تفسیر البیان والے لکھتے ہیں کہ والروح سے مراد ایک ایسا فرشتہ ہے جو ایک لقمہ کرنا چاہے تو پوری زمین، 7 زمینیں اور 7 آسمان اپنے اندر سنبھالے. وہ فرشتہ زمین پہ اترتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نوری ملائکہ کی فوج لے کر زمین پہ اترتے ہیں اور ہر اس جگہ پہ جاتے ہیں، لیکن اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو. احادیث میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہاں جہاں حضور کا امتی ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، حضرت جبرائیل جا کر اس کی حاضری لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ سلام بھی کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کیا ہے؟ میرے نبی نے ایک فارمولہ بتایا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرتے ہوئے اس رات میں جس بندے کے جسم پہ کب کبھی طاری ہو جائے وہ سمجھ لے کہ جبرائیل نے میرے ساتھ مصافحہ کیا. اور فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ شام جب ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے 26ویں روزے کا اور 27ویں رات شروع ہوتی ہے. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے غسل فرماتے تھے، پھر ایک نیا لباس پہنتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے 10 دن کا اعتکاف کیا. بھئی کس لیے کیا؟ حضور یہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کے لیے حضور نے
یہ ہم گنہگاروں کا خیال کیا کہ میرے گنہگار امتیوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ وہ سارا ماہ رمضان مبارک کا اعتکاف میں بیٹھے. حضور نے خود بیٹھ کے لیلۃ القدر کو تلاش کیا. جب پہلے 10 دنوں میں لیلۃ القدر تلاش نہ ہوئی، پھر دوسرے 10 دنوں میں لیلۃ القدر تلاش نہ ہوئی، پھر میرے کریم نے آخری عشرہ اعتکاف کیا. میرے حضور نے فرمایا میرے غلاموں، رمضان کا آخری عشرہ اس کی 5 طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو. پھر حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ جو اعتکاف کرے گا ایمان و اخلاص کی نیت سے، میرا رب اس کے نامہ اعمال میں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب لکھ دے گا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک بندہ مزدور ہے، صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، اس کے دل میں تڑپ ہے میں بھی 10 دنوں کا اعتکاف کروں. یا رسول اللہ غریب ہے، بچوں کا پیٹ پالے، مزدوری کرے، بچوں کی روزی کا انتظام کرے، یا اعتکاف بیٹھے، اس کے پاس اتنے اخراجات نہیں کہ وہ 10 دن کا اعتکاف کرے. یا رسول اللہ وہ تو پھر بیچارہ رہ گیا، اس ثواب سے محروم ہو گیا. میرے کریم نے فرمایا میرے غلاموں اس کا بھی نسخہ ہے. یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا وہ مغرب سے لے کے عشاء تک مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے، اور قیامت کے دن، روز حشر کے دن، اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں ہوں گی. 3 خندقیں. یا رسول اللہ وہ خندق کیا ہے؟ فرمایا زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ، یعنی دوزخ سے اتنی دور چلا جائے گا. میرے حضور نے فرمایا، اور فرمایا کہ شام ہوتے ہی انوار و تجلیات اس رات کی فیوض و برکات حضور کی گنہگار امت پہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں. اور بعض صحابہ اس رات کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ ایک نیا سوٹ کپڑوں کا سلایا کرتے تھے، اور وہ سال میں 1 مرتبہ ہی پہنتے تھے لیلۃ القدر کی رات. خوشبو لگاتے، تیاری کرتے. حضور خود ام المومنین امت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی لیلۃ القدر کی رات کو پا لے تو وہ کیا عمل کرے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. اپنے رب سے استغفار کرے، معافی طلب کرے، اپنے رب سے استغفار کرے اور معافی طلب کرے. اور پھر اس رات میں قرآن نازل ہوا. ابتدا قرآن کی رات میں ہوئی، اور پھر حضور نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں جی لیلۃ القدر کی رات کی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ جو سورت ہے نا لیلۃ القدر، سورہ قدر، اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کی آنکھوں کی نظر کمزور ہو، بینائی کمزور ہو، چشمہ لگا ہو، اینک لگی ہو، وہ بندہ ہر روز سورہ قدر کو 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے اپنی آنکھیں دھلا لیا کرے. اینک اتر جائے گی، چشمہ اتر جائے گا. پھر حضور فرماتے، پھر علماء نے لکھا اگر کوئی کسی کا بچہ ضد کرتا ہو، نالائق ہو، اعتراض لے کے آتا ہو، والدین کو لوگ اعتراض کرتے ہو، سکول نہ جاتا ہو، پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، نالائق ہو، کم ذہن ہو، وہ والدین اپنے اس بچے پہ سورہ قدر روزانہ پڑھ کے 1 مرتبہ پھونک دیا کریں. پھر علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے، مجبوری بن جائے کھانے پینے کی، بڑی جان چھڑائے پھر بھی نہ چھوٹے جان، لیکن اس کو شک ہو کہ کھانے میں کچھ ڈالا ہوا ہے، اگر کھاؤں گا تو میری صحت پہ برا اثر پڑے گا. علماء لکھتے ہیں وہ بندہ بے خطر ہو کر اس کھانے پہ سورہ قدر پڑھ کے پھونک دے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. جتنی بڑی میں نے بات سنی ہے اتنی بڑی سبحان اللہ نہیں نکلی. اور پھر اس رات کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس رات میں فوت ہو جائے، قبر میں سوال و جواب نہیں ہوگا. ویسے تو پہلے رمضان سے لے کے آخری عید الفطر کی رات جو ہے، پورے رمضان میں کوئی بندہ فوت ہو جائے تو لکھا ہے حدیث پاک میں
کہ قبر میں سوال و جواب نہیں ہوگا. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ قبرستان سے ماہ رمضان مبارک میں عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے جو بندہ رکھتا ہے اور لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس رات میں مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جو بندہ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھے، سارا سال اس کے رزق میں تنگی نہیں آئے گی. دیکھیں عمل کتنا چھوٹا سا ہے اور اجر کتنا بڑا ہے. بات ہے عمل سے. علامہ اقبال کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو پھر مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 4 نفل پڑھے یا 12 نفل پڑھے اس رات میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے. اگر سورۃ قدر نہیں آتی تو سورہ اخلاص پڑھ لے. حضور فرماتے ہیں جب وہ بندہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ کے اٹھے گا بعد میں اللہ اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اٹھے گا بعد میں اللہ اس کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اور اس رات کی کچھ نشانیاں ہیں. صبح سورج طلوع ہوگا بغیر شعاؤں کے، بغیر شعاؤں کے سورج طلوع ہوگا. اس رات میں کتے نہیں بھونکتے. لیلۃ القدر کی ایک یہ بھی نشانی ہے. اور گدھے اس رات میں بھی نہیں بولتے، کیونکہ گدھے بولتے ہی تب ہے جب انہیں شیطان نظر آتا ہے. ہاں تو پھر سمندر کا پانی، دریاؤں کا پانی لیلۃ القدر کی رات میں میٹھا ہو جاتا ہے. اور پھر سردی اور گرمی زیادہ نہیں ہوتی، ٹھنڈی ہوتی ہے رات، موسم معتدل رہتا ہے. اور اس رات میں ستارے نہیں ٹوٹتے اور دیگر بہت سی نشانیاں ہیں. اب پتہ اس کو چلے گا جو آنکھ والا ہوگا. حضرت شیخ مجدد الافسانی فرماتے ہیں کہ اس رات میں وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کو دیدار قصور ہو جائے. اب غلاموں نے عرض کیا حضور دیدار قصور کیا چیز ہے؟ شیخ مجدد الافسانی فرماتے ہیں دیدار قصور یہ ہے کہ اس رات میں بندہ تنہائی میں بیٹھا ہو، اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور جس کو اپنے گناہ یاد آ جائیں، اس کو اپنے قصور یاد آ جائیں، رو پڑے. میں نے کل بتایا تھا کہ قرآن پڑھتے ہوئے جب بندے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، میرے نبی نے فرمایا فوراً اس وقت دعا کرو، جو بھی دعا کرو گے میرے رب قبول کر دے گا. دیدار قصور یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے. مئی رابعہ بصری علیہ رحمہ جب بھی نماز پڑھتی تو اپنے سجدے کے والی جگہ پہ اپنا کفن رکھ لیتی. جب سلام پھیرتی تو کفن پانی سے تر ہوتا. وہ کفن پانی سے تر ہوتا. کسی نے پوچھا اماں جی آپ اتنا کیوں روتی ہیں نماز میں؟ مئی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگی بیٹا میں یہ بات سوچتی ہوں قیامت کے دن آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک ہر نبی کی امت موجود ہوگی، میرے نبی کی امت بھی موجود ہوگی. مردوں کی طرف سے کہیں تو عبد القادر جیلانی آ جائے گا، کہیں بایزید بستامی آ جائے گا، کہیں گولڈے کا تاجدار میرے علی آ جائے گا، کہیں روح الانبیاء فرید الدین آ جائے گا، کہیں ابو الحسن خرقانی آ جائے گا، کہیں بایزید بستامی آ جائے گا، کہیں تو جنید بغدادی آ جائے گا، کہیں تو تاجدار صداقت ابو بکر صدیق آ جائیں گے، کہیں عدالت کا بادشاہ عمر فاروق آ جائے گا، کہیں تو عثمان غنی حیا کا علمدار آ جائے گا، کہیں شجاعت کا تاجدار علی شیر خدا آ جائے گا، میرے نبی کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا. اور عورتوں کی طرف سے کوئی دوسری عورت نمبر نہ لے جائے، عورتوں کی طرف سے محمد کریم کی امت کی عورتیں ہی نمبر لیں.
آخری بات، آج چونکہ ختم قرآن کی رات ہے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ ہر روز ایک منگتا آتا تھا، سائل آتا تھا، دروازے پہ دستک دینا۔ حضرت عمر نے غلام سے کہنا جاؤ دیکھو باہر کون ہے، یا حضرت ایک سائل ہے وہ کہتا ہے میں نے عمر سے ملنا ہے، امیر المومنین سے۔ حضرت عمر پاک دروازے پہ آتے تھے، پوچھتے تھے کیا کام ہے بھئی تجھے؟ امیر المومنین میں غریب ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ آپ نے کچھ نہ کچھ دے دینا۔ آپ جلالی طبیعت کے تھے، آپ مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے، نماز کا وقت نہیں تھا، دوپہر کا وقت تھا، ایک بندہ مسجد میں سویا ہوا تھا، دروازہ کھلا تھا، حضرت عمر اندر آ گئے، فرمایا اٹھ، کیا کر رہا ہے؟ جی سویا ہوں۔ آپ نے کوڑا نکالا، 2 لگائے، فرمایا چل جا کے کام کر، مسجد سونے کے لیے نہیں ہے، نماز کے وقت آنا مسجد میں۔ ایتھے جناب ہن پکا نہ چلائیے تو کہندے نے انتظامیہ دا جلوس کرتے، مولوی دا جلوس کرتے ہیں، ابھی پیسے دینے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن غصے میں آ گئے، پہلے غصے سے بیٹھے تھے، اور آپ کی شان یہ ہے، مدینہ کے بازار میں جا رہے تھے، ایک شرابی آ گیا سامنے سے، شراب کی بوتل یوں بغل میں لی، اس کو سمجھ آ گئی کہ عمر چھوڑے گا نہیں، کہنے لگا یا اللہ عمر تیرا سامنے آ رہا ہے، ایک مرتبہ اس سے بچا لے، توبہ کرتا ہوں بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اتنی دیر میں عمر پاک آ گئے، فرمایا کیا چھپایا تو نے؟ جی یہ سرکہ ہے، شربت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نکالو، دکھاؤ مجھے، چیک کراؤ۔ اب دل ہی دل میں رب سے کہنے لگا یا اللہ عمر اس کی مار سے بچا لے۔ جب کھول کے دیکھا تو واقعی سرکہ بنا ہوا تھا، شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا چلو ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اچھا، علماء نے یہاں سے استدلال یہ کیا ہے کہ اگر بندہ عمر کے ڈر سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے رب شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیتا ہے، اگر بندہ رب سے ڈر کے گناہوں سے توبہ کر لے میرا رب کتنا رحیم ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا کام ہے تجھے، روز ہی منہ اٹھائے آ جاتا ہے؟ جی میں آیا ہوں۔ فرمایا چل بھاگ یہاں سے، چل بھاگ۔ جی کدھر جاؤں؟ فرمایا تو جا کے قرآن پڑھا کر۔ وہ بندہ چلا گیا، 5 دن 10 دن مہینہ گزر گیا، وہ نہیں پلٹ کے آیا۔ حضرت عمر کے دل میں خیال آیا یار میں نے زیادتی کر دی اس بندے سے، میں غصے میں تھا، وہ بیچارہ آیا تھا میرے دروازے پہ، میں نے ڈانٹ ڈپٹ کر دی۔ غلاموں سے کہا چلو بھئی اس کا پتہ لیں، اس کے گھر پہ چلے گئے۔ فرمایا تو دوبارہ کبھی آیا ہی نہیں۔ کہنے لگا جی ضرورت ہی نہیں پڑتی اب، نہ بولو نہ بولو نہ بولو۔ کہنے لگا جی اب تو ضرورت ہی نہیں پڑتی مجھے آپ کے پاس آنے کی۔ آپ نے فرمایا کس لیے؟ کہنے لگا آپ نے نسخہ ایسا بتا دیا کہ قرآن پڑھا کر، رب ذوالجلال کی قسم ہے اس دن سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، میرے گھر میں غربت رہی نہیں، تنگی رہی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا، اور بیمار ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی گھر گئے پتہ لینے کے لیے، پیسوں کی تھیلیاں نکالی، فرمایا یہ لے لو تمہارا بیٹا کوئی نہیں، خود بیمار پڑے ہو، گھر کا راشن لے آنا۔ فرمایا ضرورت ہی نہیں۔ کہنے لگے جی کیوں، کس لیے ضرورت نہیں؟ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس لیے ضرورت نہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا اگر کسی گھر میں غربت ہو، تنگ دستی ہو، روزی کی کمی ہو تو وہ اپنے گھر میں مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرے۔ تو میں خود بھی کرتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو بھی میں نے یاد کروا دی ہے، اللہ غیب سے سبق پیدا کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ قرآن پڑھا کرو۔ وہ بندہ کہنے لگا جی جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے نا میرے گھر میں غربت ہی نہیں رہی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا عقیدہ کمزور ہے، ہم عمل نہیں کرتے۔ تو یہ رات جس نے نزول قرآن کی رات ہے، حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں قرآن پڑھوں انعام کیا ملے گا؟ میرے کریم نے فرمایا ابو ہریرہ
جو بندہ قرآن پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا جائے، جب وہ منو ڈھیر مٹی کے نیچے چلا جائے گا تو میرا رب فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں یہ بندہ میری پاک کتاب کی تلاوت کرتا ہوا دنیا سے آیا ہے، اب قیامت کی صبح تک اس کی قبر میں کھڑے ہو کے دعا کرو اس کے لیے، رب اس کی بخشش کر دے۔ یہ انعام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس محفل میں 70,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے، ختم قرآن کی محفل ہو، کچھ لوگ جن کے نصیب میں نہیں وہ مسجد سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اٹھ کے چلے گئے ہو تو میں آسمان سے فرشتے بھیج رہا ہوں دعا کے لیے۔ اور ختم قرآن کی محفل جب ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، تو تمام احباب اپنی دلی حاجات دل میں رکھ کے آنکھیں بند کر کے رب کی بارگاہ میں توجہ کریں، مدینے والے کا توسل پیش کریں، میرا رب ان کے دل کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ اور پھر کتاب کا نام ہے جی اشرح مجالس، اس میں لکھا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، تو حضرت امام احمد بن حنبل خواب میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اگر کوئی بندہ تیرا قرب چاہے، تیرے قریب ہونا چاہے، وہ کیا عمل کرے؟ میرے رب نے فرمایا اے احمد اگر کوئی بندہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کیا کرے، قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ اچھا اگر جس کو قرآن یاد نہیں آتا ہی نہیں تو وہ کیا کرے؟ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے پوچھا یا اللہ تیرا حکم ہے کہ وہ بندہ قرآن کی تلاوت کرے، اب اس میں ترجمے کے ساتھ پڑھے یا ویسے ہی پڑھ لے رٹا لگا کے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حافظ رٹا لگاتے اس کا کیا فائدہ؟ اب امام احمد بن حنبل کہتے ہیں رب نے فرمایا اگر ویسے پڑھ لے گا تو پھر بھی میرے قریب ہو جائے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو پھر بھی میرے قریب ہو جائے گا، کیونکہ جو قرآن کے حرف منہ سے نکالے گا میرا رب ان حرفوں کے متبادل فرشتے بنا دے گا، اور وہ فرشتے قیامت کی صبح تک اس بندے کے لیے دعائے استغفار کرتے رہے۔